آپ نے مذاکرات کی پیشکش بارہا دی ہے تحریک انصاف کو. تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہم مذاکرات ان سے کریں گے جو اصل طاقت کا منبع ہے. اب وہ آپ کو طاقت، آپ حکومت نہیں، آپ کو لیکن طاقت نہیں سمجھتے، اور یہ آپ بھی کہہ چکے ہیں سر کہ جو اصل جو ایک قبیلہ ہے نا، محسن نقوی کا، فیصل وابڈا کا، یہ جو قبیلہ ہے کاکڑ کا، یہ ایک قبیلہ ہے اور یہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے. آپ نے یہ بھی کہا تھا میرے پروگرام میں سر، آپ نے کہا تھا کہ یہ تو شکریہ جناب محسن نقوی صاحب کا کہ وزیر داخلہ لگ گئے ہیں، وزیر اعظم بھی لگ سکتے تھے. تو سر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا منبع کہیں اور ہے، اور تحریک انصاف کو اگر بات کرنی چاہیے تو آپ سے نہیں کرنی چاہیے، کہیں اور کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر عمران خان راہ راست پہ آ جائیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، وہ سیاسی لیڈر ہیں، سیاسی جماعت ہے ان کی کوئی رجمنٹ نہیں ہے یا وہ کسی ادارے سے منسلک نہیں ہے، تو اگر تو وہ آ جائیں اس طرف اور سیاستدان آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو اس سے بڑی طاقت ہی کوئی نہیں ہے. کوئی طاقت نہیں ہے اس سے بڑی، کیونکہ یہ پھر عوام کی طاقت ہے، یہ آئین کی طاقت ہے. یہ کمزوری تب پڑتی ہے جب آپس میں آپ کے خلاف اور آپ میرے خلاف جو ہے وہ استعمال ہونے کو بھی تیار ہیں اور ہتھیار اٹھانے کو بھی تیار ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ ساری چیزیں جس کے آپ نے بھی حوالے دیے، ہم بھی کبھی بات کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے، سیاست دانوں کا جمہوری رویوں سے ہٹنا، اقتدار کے لالچ میں جو ہے وہ ہر کام کر گزرنے کے اوپر آمادہ رہنا. تو پھر جب ایسا ہوگا تو پھر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف سے پھر ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ ہوگی. تو یہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اگر مل کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں، سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، جس طرح سے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے بھی پوری قوم کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی تھی. تو اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں رکاوٹ عمران خان ہے. تو اب عمران خان کا کیا حل ہوگا، کیسے حل ہوگا، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اچھا، باقی مجھے تو اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس راستے پہ آ جائیں گے کہ وہ بیٹھ کے بات کریں اور اس ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے سبھی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. صحیح. باقی تو سارے رانا صاحب اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے ایک بیان پہ، بلکہ آپ کا یہ بیان ہے، آپ کا بیان ہے، آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر عطا تارڑ صاحب نے کہا، تردید کی، کہا کہ نہیں جناب آپ کے بیان کو سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا گیا ہے. رانا صاحب آپ کے کہنے کا مطلب، کیونکہ اب آپ موجود ہیں تو آپ خود ہی بتا دیں، وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی نواز شریف عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا بیان تھا کیا اصل؟ میرا اصل بیان یہ تھا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، انہیں کوئی حکومت رہا نہیں کر سکتی. میاں نواز شریف کو جب جوڈیشل سائیڈ سے سزائیں ہوئی تھیں، ہمارا موقف نہیں، ہمارا یقین اور ایمان تھا کہ یہ غلط ہوئی ہیں، ہماری حکومت تھی، اس کے باوجود ہم نہیں ختم کر سکے. انہیں اس پروسیس میں سے گزرنا پڑا جس میں سے گزر کے وہ بری ہوئے اور سزائیں ختم ہوئیں. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پروسیس جو ہے اس میں سے تو عمران خان صاحب کو گزرنا پڑے گا. نہ انہیں اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے باہر نکال سکتی ہے، نہ حکومت نکال سکتی ہے. لیکن اگر معاملہ فہمی ہو اور تمام اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، تو بات یہ ہوئی تھی کہ جی وہ کہتے ہیں جی پہلے رہا کریں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ غیر مشروط شروع ہونے چاہیے. اگر مذاکرات یہ شروع ہوں کہ جی پہلے یہ کریں، اس کے بعد یہ کریں، اس کے بعد یہ کریں اور پھر ہم یہ کریں گے، تو ایسے نہیں ہوتے مذاکرات آپ غیر مشروط طور پہ شروع کریں، اس کے بعد آ جائیں آپ. ٹھیک ہے، ان کا جو ایک پروسیس ہے وہ تو اس میں سے تو گزرنا پڑے گا، لیکن ٹھیک ہے اس میں وہ بری ہو جائیں، رہا ہو جائیں، سزا معاف ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے اب یہ تو ان کا معاملہ ٹھیک ہے رانا صاحب ہی نہیں ہے، تو وہ جوڈیشل سائیڈ پہ. تو اس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے.
ہم اس کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات میں ہر موضوع کے اوپر بات کرنے اور غیر مشروط مذاکرات کرنے پہ ہم یقین رکھتے ہیں. تو لیکن ان کی طرف سے پھر جواب آ گیا، بعد میں جواب آیا کہ جی بالکل نہیں، ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، بلکہ یہ ہوتے کون ہیں مذاکرات کرنے والے. صحیح. یہ ان کا تو رانا صاحب یہ بیان جو ہے وہ میاں صاحب نے کہا تھا آپ کو کہ آپ یہ بیان دیں، یا انہوں نے خود دیا تھا، یا میاں صاحب کی اس بیان کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ بالکل میں نے تو کہا ہے کہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جو ہے وہ میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں قوتوں کے درمیان مذاکرات کرنے بیٹھنے میں قطعاً کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی قدغن ہونی چاہیے کہ جی اس پہ بات کریں گے اس پہ نہیں کریں گے. ہر موضوع پہ بات ہو سکتی ہے صحیح اور غیر مشروط طور پہ بات ہونی صحیح. اچھا سر، اب بات ہے سانحہ 9 مئی کی. اس پہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ راضی ہیں سر؟ بننا چاہیے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن؟ کس بات کا عدالتی کمیشن؟ وہ بھائی 9 مئی کو تو ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس میں پتہ نہیں چل رہا کہ جی کیا ہوا ہے، تو عدالتی کمیشن نے جو ہے وہ ذمہ داری فکس کرنی ہے. وہ بھائی وہ کرمنل ایکٹ ہے، آرمی کے گھروں کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے، لوٹ مار کی ویڈیو موجود ہیں، وہاں پہ آگ لگائی گئی ہے. دوسری وہ جو اپنا ڈیفنس کا پلازا تھا وہاں پہ لاہور میں، بہت بڑی بلڈنگ تھی. اسی طرح پشاور میں، راول پنڈی میں جی ایچ کیو، جی اسی طرح سے جو ہے وہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ. یہ تو کرمنل ایکٹ ہیں. ٹھیک ہے. مقدمے درج ہیں، تفتیش ہو چکی ہے، ملزمان کے چلان مرتب ہو چکے ہیں، عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں. تو ان کا اب ٹرائل ہونا ہے. ٹرائل میں ٹھیک ہے، ٹرائل میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو بری ہو جائے گا، اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے سزا ہو جائے گی، وہ بعد میں اپیل کر سکتا ہے. صحیح. اچھا اس میں جوڈیشل کمیشن اس میں کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ بتائیں، یہ اسحاق ڈار صاحب کو اچانک سے نائب وزیر اعظم بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں، ان کی بڑی سینئر پوزیشن ہے پارٹی میں، حکومت میں، اور وہ جب فائنانس منسٹر تھے تو اس وقت بھی وزیر اعظم کا اور کئی سارے معاملات میں جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے تھے یا جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے، جب وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، جب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے. تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ تھوڑا سا ان کی پوزیشن کو جو ہے وہ یعنی مور ایکول امنگ آل میں جو ہے وہ تھوڑا سا پریفر کیا جائے، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ بااحسن طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میاں صاحب، جو کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ صدارت کی کرسی سنبھالیں گے پی ایم ایل این کی. چھوٹے میاں صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا. میاں صاحب کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس پلان کیا ہے سر پارٹی کے لیے؟ کیا کریں گے؟ کوئی ینگ بلڈ لے کے آئیں گے؟ کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے؟ کوئی جوان قیادت آئے گی؟ کیا ہوگا سر؟ نہیں، اس میں پرانے اور نئے چہروں کی بات نہیں ہوتی. یہ کوئی فلم تھوڑی شوٹ ہونی ہوتی ہے کہ جس میں نئے چہرے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں. اس میں پرانے چہروں کے ساتھ ساتھ ہی نئے چہرے چلتے ہیں. تو سب سے پرانا چہرہ تو اپنا ہمارے قائد محترم یا پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب کا ہی ہے. تو اس چہرے کو تو چھوڑ کے تو پھر باقی نون میں بچتا کیا ہے؟ تو اس لیے پرانے چہرے بھی اور نئے چہرے بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. اور سیاسی جماعتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ نئے چہرے انٹروڈیوس نہیں کروائے جاتے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.